الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، اس سورت کا نام سورۃ الشمس ہے۔ علماء نے ایک وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں چلنے والوں کے لیے سب سے عمدہ اور سب سے فائدہ مند اگر کوئی چیز ہے تو وہ آفتاب نبوت کا نور ہے، اور اسی کی بدولت انسان کی نگاہ کے اندر ایسی روشنی آتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اچھائی اور برائی کے اندر فرق کر سکتا ہے، اور آفتاب نبوت کے نور سے اس انوار حسیہ کے عالم میں اگر کسی چیز کو مناسبت ہے اور مشابہت ہے تو یہ سورج کو ہے، اور سورج کو عربی کے اندر شمس کہتے ہیں، اور یہ شمس کا لفظ اس سورت کی ابتدا میں آیا ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام کیا ہے بھائی؟ سورۃ الشمس۔ خیر، اس سے پہلے جو سورت تھی، اس سورت کے ساتھ اس سورت کا ربط کیا ہے، یعنی جوڑ کیا ہے، تو اس کے اندر یہ بات کی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو راہیں دکھلائی ہے، ایک خیر کی اور ایک شر کی۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، سمجھ میں آئی بات؟ اور یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فجور اور تقوی کے الہام کا ذکر کیا ہے، تو ایک ربط اور ایک جوڑ تو یہ ہے۔ دوسرا جوڑ علماء نے بیان فرمایا کہ اس سورت کے اندر اصحاب میمنہ کا تذکرہ تھا کہ نصیبے والے ہیں لوگ، برکت والے ہیں لوگ، اور ایک اصحاب مشأمہ یعنی کم بخت لوگ، یعنی ان دو گروہ کا تذکرہ ہوا تھا۔ اس صورت میں بھی دو گروہ کا تذکرہ ہے، ایک وہ جو نفس کو ذلیل کرتے ہیں اور ایک وہ جو نفس کو عزت دیتے ہیں، تو ان دو گروہ کا تذکرہ اس صورت کے اندر آیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس کے فریب اور اس میں پیدا ہونے والی خواہشات جو کچھ بھی ہے اس کو پکڑنے کا، یعنی کہنے کا مقصد کہ اس کو بیان فرمایا ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان نفس کے فریب سے بچ سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر اخیر میں قوم سمود کا اور ناقہ صالح کا تذکرہ کیا ہے علیہ السلام، جس میں اشارہ کیا کہ ایسی طاقتور یہ قوم تھی، لیکن یہ قوم نے وقت کے نبی کا انکار کیا اور نافرمانی کی، تو ان کا حال کیا ہوا، یہاں تک کہ ان کا نام و نشان باقی نہیں رہا۔ اور ایک یہ بھی اس صورت کے اندر تذکرہ ہے اور اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر اچھائی اور برائی کی استعداد رکھی ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا ہے۔ اب یہ انسان اچھائی کو اختیار کرے کہ برائی کو اختیار کرے، یہ اس کے خود کا عمل ہے اور یہ اس کے خود کا فیصلہ ہے۔
اسی بنا پر جو آدمی اچھائی کو اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کو اجر دیتے ہیں اور اس کو نجات دیتے ہیں، اور جو آدمی برائی کو اختیار کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عذاب کے اندر مبتلا کرتے ہیں۔ اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ سب لکھا ہوا ہے، ہمارا فیصلہ ہو چکا ہے جنت کا جہنم کا، تو پھر عمل کی کیا ضرورت ہے، ہم تو مجبور ہیں۔ نہیں، ہم اتنے مجبور نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنے مجبور نہیں بنائے، بلکہ ہمارے اندر دونوں صلاحیتیں رکھی ہے، پھر تمہیں اختیار دیا ہے۔ اب تم جو راہ اختیار کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ راہ کیا کر دیں گے؟ آسان کر دیں گے۔ خیر، تو یہی سورت کا مضمون ہے۔ اب آخر کے اندر ایک بات اور سمجھ لیجئے سمجھنے کے لیے کہ جس طریقے سے یہ دنیا یہ آخرت کی کھیتی ہے اور اس کے اندر انسان کی مثال ایک کسان جیسی ہے، یعنی ایک کھیڈوت جیسی ہے۔ کس کی جیسی؟ ایک کھیڈوت کی طرح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے معرفت الہیہ کا بیج دے کر اور یہ اعضاء اور قوا، یہ بیج ڈالنے کے اسباب اس کو دے کر اس دنیا کے اندر بھیجا ہے کہ جاؤ اور آخرت کی کھیتی کرو۔ کیا کرو؟ آخرت کی کھیتی کرو۔ اب ذرا دیکھیے کہ دنیا کے اندر جو کھیتی ہے وہ کھیتی اسی وقت کامیاب ہو سکتی ہے اور فائدہ مند بن سکتی ہے کہ اس کو یہ 6 چیزیں ملے۔ اگر یہ 6 چیزیں نہ ملے تو یہ کھیتی کامیاب ہو سکتی نہیں ہے۔ کون کون سی؟ ایک ہے سورج، دوسرا چاند، تیسرا دن، چوتھا رات، پانچواں آسمان اور چھٹا زمین۔ اور اسی 6 کا تذکرہ ان 6 آیات میں۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہی 6 چیزوں کا اس میں تذکرہ ہے۔ اب دیکھیے سورج کیوں ضروری ہے کھیتی کے لیے؟ اس سورج کے بغیر زمین کے اندر کھیتی کی صلاحیت پیدا ہو سکتی نہیں ہے، اور جس طریقے سے سورج کی تپش اور گرمی زمین کے لیے ایسی ہے کہ جس طریقے سے حیوانات کے اندر اس کے بدن کے اندر گرمی ہوتی ہے۔ اب کسی دانے کو آپ نے کھیت کے اندر ڈالا تو اس کو مٹی ملی، اس کو باہر کی ہوا ملی اور اس کو پانی ملا، کہ جس کی وجہ سے یہ کھیتی جو ہے کہ بیج زندہ تو رہ سکتا ہے، لیکن اگر سورج کی گرمی اگر اس کو نہ ملے، سورج کی گرمی اس کو نہ ملے تو یہ بیج سڑ جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ بیج سڑ جائے گا، اس کے اندر بدبو پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے بدبو پیدا نہ ہو اور یہ بیج سڑنے سے محفوظ رہے، اس لیے اس کو گرمی کی ضرورت ہے۔ اب گرمی اگر آگ کے ذریعے سے دی جاتی تو پھر یہ بیج کو جلا دیتی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کے ذریعے گرمی دی کھیتی کو تاکہ نقصان نہ ہو اور فائدہ حاصل ہو۔ تو پتہ چلا کہ دنیا کی کھیتی کے لیے سورج کا ہونا ضروری ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ سورج کے ذریعے سے موسم کے اندر تبدیلی آتی ہے، سردی آتی ہے، گرمی آتی ہے، بارش ہوتی ہے، تو کھیتی کے لیے ان تینوں موسموں کا ہونا بھی ضروری ہے، ورنہ پھر کھیتی کامیاب ہو سکتی نہیں ہے۔ اور رہا مسئلہ چاند کا، تو چاند کھیتی کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ پھل کے بڑے ہونے کے وقت اور دانے کے یعنی فصل کے نکلنے کے وقت اس کو جو رطوبت زمین سے ملتی ہے، یعنی تری جو زمین سے ملتی ہے وہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس تری کے لیے اس کو باہر کی ایک رطوبت کی ضرورت ہے کہ جو رطوبت اس کے دانے کو وزندار کرے اور اس کے پھل کو بڑا کرے، اور یہ رطوبت چاند ہی کے ذریعے سے مل سکتی ہے۔ اس لیے چاند کا ہونا بھی کھیتی کے لیے کیا ہے بھائی؟ ضروری ہے۔ تیسری چیز ہے دین۔ اگر دین نہ ہو تو پھر کھیت کے اندر ہل کون چلائے گا؟
رات کو ہے بھائی ایک بات. پھر کھیتی کی لائن کے جتنے کام ہے ان میں سے اکثر کا تعلق دین سے ہوتا ہے. جو لوگ کھیتی کرتے ہیں انہیں پتا ہے, اور خود کسان ہے تو اس کو بھی دین میں ہی فرتیلا جسم ہوتا ہے اور کام کر سکتا ہے. تو دین بھی کھیتی کے لیے ضروری ہے, رات بھی ضروری ہے. اگر رات نہ ہوئے تو پھر انسان آرام کب کرے, اور اگر آرام نہ کرے تو وہ کام نہ کر سکے. یہ جانور ہے, اس کو بھی تو آرام چاہیے. اگر اس کو آرام ملے گا تو وہ کام کریں گے نا. ایک بات. دوسری بات کہ رات جو ہے اس لیے بھی ضروری ہے کہ رات کو شبنم گرتی ہے. کیا گرتی ہے؟ شبنم. اور یہ شبنم پھلوں کے اندر اور فصلوں کے اندر تازگی پیدا کرتی ہے. کیا پیدا کرتی ہے؟ تازگی لاتی ہے. اور اگر رات نہ آئے اور سورج باپا یوں کھڑا رہ جاوے تو کھیتی کو جلا کر خاک کر دے وے. کیا کر دے وے بھائی؟ کھیتی جل جائے, اور پھل بھی کیسے ہو جائے؟ جل جائے. اس لیے اس کے لیے رات کا ہونا بھی ضروری ہے. آسمان کا ہونا بھی ضروری ہے, کیونکہ بارش کا مسئلہ اوپر سے نہ کہ نیچے سے. اس لیے بارش تو چاہیے نا کھیتی کے لیے, اور زمین کا ہونا تو ضروری ہے. اگر زمین نہ ہوئے تو پھر کھیتی کہاں سے کرو گے؟ اتنی کشادہ جگہ آپ لاؤ گے کہاں سے؟ سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے زمین کا ہونا بھی ضروری ہے. تو کتنی چیزیں ہوئی بھائی؟ 6 چیزیں ہوئی. تو فرمایا کہ کائنات میں بسنے والی انسانیت, ہم نے تمہیں اس دنیا کے اندر آخرت کی کھیتی کے لیے بھیجا ہے. تو بس آخرت کی کھیتی کے لیے بھی 6 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. کتنی چیزوں کا ہونا ضروری ہے؟ اس لیے کہا کہ والشمس وضحاها. یہاں سورج سے اب کیا مراد ہوگا؟ تو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب نبوت کا نور, یہ ضروری ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کے بغیر کوئی آدمی آخرت کی کھیتی کر سکتا نہیں ہے. کر سکتا ہے بھائی؟ نہیں کر سکتا. پھر فرمایا چاند کا ہونا بھی ضروری ہے. تو یہاں چاند سے کیا مراد؟ کہ جس طریقے سے یہ دنیا کا چاند یہ دنیا کے سورج کا نائب اور خلیفہ ہے. سمجھ میں آئی بات؟ بھائی اسی طریقے سے صحابہ کرام خلفاء راشدین یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہے اور آپ کے نائب ہے. وہ نور نبوت ہے تو یہ نور ولایت ہے. کیا ہے؟ اس سے نور ولایت کا ہونا بھی ضروری ہے. اس کے بغیر تم آخرت کی کھیتی کر سکتے نہیں ہو. اور جس طریقے سے آفتاب کا نور یہ اصل ہے اور چاند کا نور یہ اصل نہیں ہے, یہ اس کا پرچھایا ہے عکس سورج کا, بھائی اسی طریقے سے نور نبوت اصل ہے اور صحابہ کا جو نور ہے یا نور ولایت جو ہے وہ نور ولایت عکس ہے اور پرچھایا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اب فرمایا دین کا ہونا بھی ضروری ہے, اس لیے کہ اگر دین نہ ہو تو تم ریاضت, محنت, مشقت کب کرو گے, اور یہ نور نبوت سے وہ نور ولایت سے فائدہ کب حاصل کرو گے؟ اس لیے دین کا ہونا بھی ضروری ہے اور رات کا ہونا بھی ضروری ہے. اگر رات نہ آئے تو پھر انسان کا پورا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا. راحت بھی تو اس کو ملنی چاہیے, آرام بھی تو ملنا چاہیے. اپنے بیوی بچوں کے حقوق ہے تو وہ بھی تو ادا کرنے ہیں. اس لیے اللہ کے راستے میں چلنے والوں کے لیے رات کا ہونا بھی ضروری ہے. جو آخرت کی کھیتی کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے رات بھی ضروری ہے. پھر فرمایا کہ آسمان کا ہونا بھی ضروری ہے, کہ جس طریقے سے دنیا کے اندر دنیا کی کھیتی کے لیے اوپر سے بارش برستی ہے تو یہاں آسمان سے مراد آسمان شریعت ہے. یعنی تمہارے سارے اعمال اگر شریعت کے مطابق ہوں گے تب تم آخرت کی کھیتی میں کامیاب ہوں گے, ورنہ کامیاب ہوں گے نہیں. اور زمین سے مراد یہاں پر استعداد اور صلاحیت ہے. اگر تمہارے اندر استعداد ہی نہیں, صلاحیت ہی نہیں ہے تو پھر تم کیا فائدہ اٹھاؤ گے؟ سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے ان 6 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. اب ذرا دیکھیں ان 6 چیزوں میں سب سے بنیادی چیز اور سب کی جڑ اگر ہے تو وہ آفتاب نبوت کا نور ہے. کیا ہے؟ آفتاب نبوت کا نور ہے. اور
دنیا کے سورج کے اندر اس کی مشابہت ہے، دنیا کے سورج کے اندر اس کی کیا ہے؟ مشابہت ہے۔ اس لیے اسی سے اس سورت کو شروع کیا اور کہا کہ والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی اور اس کے دھوپ چڑھنے کی۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب دیکھیے کہ انسانیت، جس طریقے سے تمہاری دنیاوی زندگی کے لیے سورج کا ہونا ضروری ہے، اس لیے تمہاری دینی زندگی کے لیے اور تمہاری روحانی زندگی کے لیے آفتاب نبوت کا ہونا ضروری ہے۔ اور جس طریقے سے تم دنیا کے سورج سے فائدہ اٹھاتے ہو اور کالے اور دھولے میں فرق کر سکتے ہو، سیاہ کیا ہے سفید کیا ہے اس میں فرق کر سکتے ہو، نفع والی چیز کیا ہے نقصان والی چیز کیا ہے، یہ سورج کی روشنی سے تمہیں پتہ چلتا ہے۔ بس اسی طریقے سے جس کے اندر آفتاب نبوت کا نور کی روشنی کے اندر تم اچھائی اور برائی میں فرق کر سکو گے، سقی کون ہے سعید کون ہے اس کے اندر تم فرق کر سکو گے۔ تو یہ ہے والشمس وضحاہا۔ پھر کہا والقمر اذا تلاہا، قسم ہے چاند کی جب اس کے پیچھے پیچھے آئے، یعنی کس کے پیچھے آئے؟ سورج کے پیچھے آئے۔ تو خلفائے راشدین کس کے پیچھے آئے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آئے۔ تو فرمایا والقمر اذا تلاہا سے اشارہ کر دیا کہ خلفائے راشدین کا وجود یہ والقمر اذا تلاہا ہے۔ اسی لیے میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنتی خلفاء الراشدین، میری سنت کو لازم پکڑو اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اسی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا رکھی ہے؟ کامیابی رکھی ہے۔ تو پتہ چلا کہ صحابہ کرام کا نور علم اور اسی طریقے سے ضوء ہدایت یعنی ہدایت کی روشنی یہ والقمر اذا تلاہا کی طرح، جس طریقے سے آفتاب کا نور اصل اور چاند خلیفہ، اسی طریقے سے محمد رسول اللہ کی ذات اصل اور صحابہ کرام کیا ہے بھائی؟ تو یہ فرمایا والقمر اذا تلاہا۔ اب یہاں پر ایک اور بات آپ حضرات کے سامنے عرض کر دوں، کہا یہ کہ چاند کی قسم کہ جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے آئے، اس سے پتا چلا کہ مرشد وہ ہے، مرشد یعنی پیر وہ ہے کہ جس کی زندگی کے اندر کامل طریقے سے اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پایا جائے۔ وہ پیر بننے کے لائق ہے، وہ مرشد بننے کے لائق ہے کہ جس کی زندگی آقا کی زندگی کے مطابق ہو۔ اب جو پیر تاریخ سنت ہو یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑنے والا ہو، وہ کبھی مرشد کا منصب حاصل کر سکتا نہیں ہے، وہ کبھی پیر بن سکتا نہیں ہے۔ والقمر اذا تلاہا، اس کے اندر یہ اشارہ ہے، والنہار اذا جلاہا، اور قسم دین کی جب وہ اس کو روشن کر لے، یعنی کس کو روشن کرے؟ دین سورج کو روشن کرے۔ ہوتا کیا ہے بھئی؟ سورج دین کو روشن کرتا ہے نا، لیکن یہاں کیا ہے کہ دین سورج کو روشن کرے۔ یہ ایک دقیق بات ہے، آپ صرف اس انداز میں سمجھئے کہ اثر سے مؤثر کا پتہ چلتا ہے، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو آسان انداز میں یہ سمجھاؤں کہ بھئی آدمی کی پہچان کب ہوتی ہے؟ آدمی کی پہچان اس وقت ہوتی ہے کہ وہ جب کوئی کارنامہ کر دکھائے، تو اس آدمی کو لائٹ میں لانے والا اس کا کارنامہ ہے۔ اصل کارنامہ اصل نہیں ہے، اصل تو یہ ہے، اصل تو اس کی ذات ہے، لیکن کارنامہ نے اس کو کیا کر دیا؟ اس کو مشہور و معروف کر دیا۔ تو سورج پہچانا کب گیا؟ جب اس کی روشنی پڑی تب کہ بھئی یہ سورج ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ بھئی اسی طریقے سے یہ دین جو ہوتا ہے اور سورج کو کیا کر دیتا ہے؟ روشن کر دیتا ہے۔ تو یہاں ایک بہت بڑا اشارہ ہے، اشارہ یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ دنیا کا سورج نکلتا ہے تو کمزور ہوتا ہے، اس کی شعاعیں کیا ہوتی؟ کمزور ہوتی ہے، لیکن جب بالکل دین آ جاتا ہے، دوپہر کا وقت ہو جاتا ہے، تو بالکل سورج کیا ہو جاتا ہے؟ روشن ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے آقا مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یعنی آفتاب نبوت جب طلوع ہوا تو اسی طلوع ہونے کی وجہ سے یہ دین کیا ہو گیا، دین پر اس کا اثر پڑا اور دین نے اس کو روشن کر دیا۔ کس طریقے سے روشن کیا کہ جس طریقے سے میرے آقا اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو غلبہ جتنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں ملا ہے، اتنا غلبہ کسی اور زمانے میں نہیں ملا۔ سمجھ میں آئی بات؟ یعنی پہلے آپ کی نبوت ظاہر ہوئی، لیکن نبوت ظاہر ہونے پر آپ کے دین کو جو غلبہ حاصل ہوا وہ خلفائے راشدین کے زمانے میں۔ سورج اگتے ہی بالکل دل کو روشن نہیں کر دیتا، سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ اشارہ تھا اس بات کی طرف۔ آگے فرمایا کہ واللیل اذا یغشاہا، اور رات کی قسم کہ جب وہ اس کو ڈھانپ لے۔ کس کو ڈھانپ لے؟ سورج کو ڈھانپ لے۔ اس میں اشارہ ہے کہ سالک کے لیے جو اللہ کو حاصل کرنے کے لیے محنتیں کرتا ہے، مشقتیں اٹھاتا ہے، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ نور نبوت سے پردے میں آ جاتا ہے، یعنی غفلت میں آ جاتا ہے۔ اور یہ بھی اس کے لیے ضروری ہے، یہ بھی اس کے لیے آخرت کی کھیتی ہے، ورنہ اپنے بیوی بچوں کے لیے کمائے گا کب؟ بیماروں کی تیمارداری کرے گا کب؟ اگر یہ سارے حقوق العباد کرے گا تو یہ اس کے لیے آخرت کی کھیتی ہے۔ اگر یہ سلسلہ نہ رہے تو پھر انسان کہاں سے کہاں پہنچ جائے۔ اگر انسان اسی کے اندر جڑا رہے، ہر وقت مست رہے، بس تو پھر کہاں نہ کہاں پہنچ جائے، نظام درم برم ہو جائے۔ واقعہ مشہور ہے، فضائل اعمال میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے نکلے تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، وہ کہہ رہے کہ حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ تو حضرت ابوبکر سے پوچھا، حضرت ابوبکر نے کہا کیا حنظلہ؟ تو کہ بس جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ہماری کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، یعنی عالم غیب بالکل منکشف ہو جاتا ہے، کھل جاتا ہے، سب آخرت کی فکر۔ سمجھ میں آئی بات؟ ایسی ہماری کیفیت ہو جاتی ہے۔ اور جب اللہ کے محبوب کی مجلس سے ہم نکل جاتے ہیں اور ہمارے گھروں میں پہنچتے ہیں ہمارے اہل و عیال کے ساتھ، تو پھر یہ کیفیت باقی رہتی نہیں ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ کیفیت تو میری بھی ہے، چلو ہم چلتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ جب دونوں تشریف لے گئے تو حضرت حنظلہ نے کہا کہ حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حنظلہ کیا ہوا؟ تو میرے آقا نے تو حضرت حنظلہ کہنے لگے کہ آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اور جب ہم اپنے اہل و عیال میں چلے جاتے ہیں تو ہماری کیفیت بدل جاتی ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حنظلہ، اگر اسی طریقے سے تمہارا حال رہے، جس طریقے سے میری مجلس کے اندر تمہارا حال رہتا ہے، یہی حال تمہارا رہے تو تم اپنی بیویوں سے فائدہ کب اٹھاؤ گے؟ سمجھ میں آئی بات؟ اس طریقے سے تم چلاتے ہوئے جنگل میں چلے جاؤ گے اور یہاں تک کہ فرشتے تمہاری ملاقات کے لیے آئیں گے۔ تو حنظلہ ایسا تو ہوتا رہتا ہے، کیفیتیں بدلتی ہے۔ جب کسی اللہ والے کا بیان ہم بھی سنتے ہیں مجلس میں تو ہماری کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے، پھر باہر نکلے تو پوری کیفیت کیا ہو جاتی ہے؟ بدل جاتی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حنظلہ ایسا تو ہوتا رہتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہر وقت ایسی کیفیت رہتی نہیں ہے، اور ہر وقت اگر ایسی کیفیت رہے تو پھر فرشتے تمہاری ملاقات کے اندر آ جائے۔ تو پتہ چلا کہ یہ غفلت اور یہ راحت یہ بھی انسان کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن کون سی غفلت فائدہ مند ہے؟ وہ غفلت فائدہ مند ہے جو غفلت اطاعت، طاعت اور نیکی کے اندر مددگار بنے، تو وہ غفلت فائدہ مند ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور وہ راحت فائدہ مند ہے۔ لیکن جو غفلت شریعت کے مخالف، اسی طریقے سے جو غفلت نیکی کے کام میں مددگار نہ ملے، مددگار نہ بنے، تو وہ غفلت اچھی نہیں ہے اور وہ غفلت بہتر بھی نہیں ہے، بلکہ وہ غفلت تو حرام ہے۔ اللہ ایسی غفلت سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ تو فرمایا کہ واللیل اذا یغشاہا، پھر فرمایا والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا، قسم ہے
آسمان کی اور جیسا کہ اس کو بنایا، اور قسم ہے زمین کی جیسا کہ اس کو پھیلایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اب یہاں پر ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ آقا مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا خلاصہ ہے کہ جب آسمان سے بارش برستی ہے تو پھر زمین تین قسموں کی ہوتی ہے۔ ایک وہ زمین جو چٹیل پتھر ہے، چٹان ہے، کہ اس پر بارش گری تو نہ خود کو فائدہ ہوا نہ دوسرے کو فائدہ پہنچایا۔ سمجھ میں آئی بات؟ دوسرا زمین کا وہ حصہ ہے کہ پہاڑ، کہ پہاڑوں پر جب بارش گرتی ہے تو اس کے اندر گڑھے ہوتے ہیں، تو اس گڑھوں کے اندر یہ پانی چلا جاتا ہے، تو اس سے پہاڑ کو کوئی فائدہ ہوتا نہیں ہے، لیکن اس پانی کے ذریعے سے زمین کو فائدہ ہوتا ہے۔ اور تیسری زمین کا وہ حصہ ہے کہ جس پر بارش گرتا ہے، جو کھیت کی زمین، خود کو بھی فائدہ اور دوسرے کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو زمین کی کتنی قسمیں ہوئی؟ تین۔ تو بھائی اسی طریقے سے یہاں اشارہ یہ کر دیا کہ تعلیمات محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آقا کی تعلیم سے یہ بھی ایک بارش کی طرح ہے۔ کس کی طرح ہے؟ ایک بارش کی طرح۔ اور ہر انسان کے اندر الگ الگ صلاحیت اللہ نے رکھی ہے۔ اب جیسی اس کی صلاحیت، کسی کی وہ چٹان کی طرح کہ تعلیمات نبوی سے نہ خود کو فائدہ نہ دوسروں کو فائدہ، اور کچھ نفس ایسے ہیں جو تعلیمات نبوی کو حاصل کرتے ہیں لیکن خود کی ذات کو تو فائدہ نہیں، دوسروں کو فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی بارش ہوتی ہے تو خود کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ تو یہ فرمایا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، اور آخر میں کہا کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور قسم ہے نفس کی اور جیسا کہ اس کو ٹھیک ٹھیک بنایا۔ اب دیکھیں یہاں نفس سے مراد خاص نفس مراد ہے، یعنی وہ نفس مراد ہے کہ جس کے اندر دو چیزیں پائی جائے، ایک تو کمالات حاصل کرنے کی قابلیت اندر ہو، اور دوسرا بالفعل یعنی موجود میں، اس کی موجودگی میں ابھی کوئی کمال ہے نہیں، ایسا نفس۔ اور یہ نفس صرف انسان کا ہے۔ کس کا ہے؟ انسان کا نفس ہے۔ پتا چلا یہاں جس نفس کی قسم کھائی ہے وہ انسان کے نفس کی قسم کھائی گئی ہے، اس بنا پر کہ فرشتوں کا جو نفس ہے اس کے اندر تو کمالات موجود ہی ہے، اس کے اندر اب کمالات موجود ہی ہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، اب کیا کمال حاصل کرے گا۔ اور جانوروں میں کمالات حاصل کرنے کی قابلیت ہے ہی نہیں، جب اس کے اندر قابلیت ہی نہیں ہے تو پھر فائدہ کیا ہونے والا ہے۔ انسان کا نفس ایک ایسا نفس ہے کہ اس کے اندر کمالات حاصل کرنے کی قابلیت بھی ہے اور ابھی اس کے اندر کمال ہے نہیں۔ وہ آقا مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اور آپ کی شریعت پر چل کر اور کمالات کو کیا کرے گا؟ حاصل کرے گا۔ تو ایسے نفس کی یہاں پر قسم کھائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 چیزوں کی یہاں پر قسم کھائی اور اس کے بعد فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ ان قسم کھانے کے بعد اللہ بیان کر رہا ہے کہ اس کے بعد اس کی تشریح میں انشاءاللہ آئندہ منگل کو آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ پھر آخر کے اندر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں پیش کروں گا۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک برحمتک یا رب۔